عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس یقضى یوم القیامت رجل استشہد فی سبیل اللہ فأوتی به فعرفوا نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت أن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفوا نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمه وقرأت في القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت أن يقال لك عالم فقد قيل وأن يقال لك قارئ فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وصى الله عليه وآتاه الله من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق إلا أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت أن يقال جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا ایک مرد شہید لایا جائے گا. سب سے پہلے مرد شہید کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائیں گے, ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا وہ, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نعمتیں پا کے تو نے کیا کیا؟ کہ میں تو تیرے راہ کے تیرے جہاد کے لیے قتل چلا گیا, میں جہاد و قتال میں گیا کہ مجھے لوگوں نے شہید کر دیا, مجھے شہید کر دیا گیا تیری راہ کے اندر. قاتل تو فیک, تیری راہ میں میں نے قتال کیا, حتی استشہدت, تو کیا مجھے شہادت ملی, مجھے شہید کر دیا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والے, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو اس لیے جہاد و قتال میں گیا کہ لوگ مرنے کے بعد تیری شہادت کا چرچا ہوتا رہے, تیری بہادری کا چرچا ہوتا رہے, تجھے کہا جائے گا بہادر کہا گا تجھے. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ دے کے جہنم میں ڈال دو. پھر ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم حاصل کیا تھا, قرآن کو پڑھا تھا, دین کا علم لوگوں کو سکھایا تھا, قرآن سنایا تھا. پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, عرفہ, ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے نعمتیں پا کر کیا کیا؟ اللہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا دین کا علم حاصل کیا, میں خود حاصل کیا, لوگوں کو سکھایا, قرآن کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھاتا رہا. تو اللہ کی طرف جواب آئے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو اس لیے دین کا علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تجھے عالم کہیں, تجھے کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم دیں گے لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے, وَصُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک ایسی شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال و دولت دے رکھا تھا, اصناف المال کلی, ہر طرح کا مال تھا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا وہ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نعمتیں پا کر کیا کیا؟ تو کہا کہ اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کا جب بھی موقع آیا میں نے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی ترک نہیں کیا, جہاں بھی تیرے راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ میں نے خرچ کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تو جھوٹ کر رہا ہے, تو اس لیے خرچ کرتا رہا, تو اس لیے دیتا رہا کہ لوگ تجھے سخی داتا کے نام سے یاد کریں, تجھے کہا جا چکا ہے. لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ دے, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا تو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ لے جائیں گے اور اس مرد سخی کو لے کے جہنم میں ڈال دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے بے ہوش جاتے تھے, معلوم صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, حدیث بیان کرتے کرتے بے ہوش جاتے تھے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کے ران پر ہاتھ مارا, اے ابو ہریرہ 3 آدمیوں سے پہلے جہنم سلگائی جائے گی. کل آپ کے سامنے اخلاص کے تعلق سے حدیث آئی تھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ, سارے اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے, آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو اخلاص نیت سے عمل کرنا, اعمال کی روح تو اخلاص ہے, اخلاص عمل سے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے عمل کو قبول کرتے ہیں.
جو عمل اخلاص کو کیا جائے گا وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. ارے قبول نہیں ہو رہا تو خیر کوئی بات نہیں تھی, الٹا جہنم میں لے جا رہا نا. یہ دیکھو یہ کیسی بڑی مصیبت ہے, کیسی بد نصیبی ہے آدمی. ایک آدمی جو ہے فاسق فاجر تھا, ڈاکے ڈالنے والا تھا, چوری کرنے والا تھا, اسکینڈل کرنے والا تھا, شراب پیتا زنی تھا, جہنم میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ارے یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے, یہ قاری حافظ مولانا ہے, یہ سخی داتا ہے, اللہ کی راہ میں دینے والا, یہ جہنم میں جا رہا ہے. کیسی بد نصیبی کی بات ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے. تو معلوم ہے اخلاص حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اس سے ہماری کتنی غفلت ہے. دیکھنا اخلاص ہمارے اعمال میں پیدا کرنا کتنا ضروری ہے, اعمال کی روح پیدا کرنا کتنا ضروری ہے, اس کی طرف ہم کتنی غفلت ہے. دیکھو کوئی ایک آدمی اس نے حج کیا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے حج کرنے والا اس طرح سے, اور خیرات صدقات کرنے والا, جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے تو ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا. مطلب سب سے پہلے جہنم سے سلگائی جائے گی. کوئی ایک آدمی مجھے بتائیے جس نے حج کیا اور الحاظ نہیں لکھا ہے, مجھے بتائیے ایک آدمی بتائیے مجھے اس نے حج کرنے کے بعد اپنے نام کے آگے الحاظ نہیں لکھا, تو مجھے بتا دیجیے بس. اور اس سے سخت حدیث ہے, اس سے بھی خطرناک معاملہ جن لوگوں کو ہونے والا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب الحزن اللہ کی پناہ مانگتے رہو. جب کہتے ہیں کنواں, ایسا کنواں جس کی جو ہے دیواریں نہیں بنی رہتی, کچا کنواں ہوتا ہے ابھی اس کی دیواریں نہیں بناتے. حزن کہتے ہیں غم کا اندھا کنواں ہے, اس سے پناہ مانگو. یا رسول اللہ ما جب الحزن, صحابہ اللہ کے رسول یہ بول رہے ہیں جب الحزن بول رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جب الحزن کیا ہے, ذرا فرمائیے. وادن فی جہنم, یہ جہنم کی وہ وادی ہے, یتعوذ منہ جہنم فی کل یوم 400 مرہ. یہ جہنم کی وہ وادی ہے کہ جہنم خود اس سے دن میں 400 مرتبہ جہنم پناہ مانگ رہی, انسان نہیں. کتنی خطرناک وادی ہو سکتی, کتنا خطرناک جو ہے وہ گڑھا ہو سکتا ہے. صحابہ نے ڈرتے تھے پوچھا اللہ کی میں يدخل یا رسول اللہ, اس میں کون کس کو ڈالا جانے والا ہے؟ القراء مراؤن باعمالهم, وہ دین کا علم پڑھنے والے, وہ نیک اعمال کرنے والے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. دیکھیے کتنی خطرناک ہے سزا ہے ان لوگوں کی جو ناموری کے لیے, شہرت کے لیے, لوگوں میں نام کمانے کے لیے, حب جاہ کے لیے کرتے ہیں. کتنی سخت سزا ان کے لیے. کل آپ کے سامنے حدیث آئی تھی, صرف نیت پر اللہ تعالیٰ نے ثواب دے دیا. بس نیت پر, بس جہاد کی نیت نہیں تھی, ان کو جانا تھا, ان کو جو ہے سواریاں نہیں تھیں, روتے چلے گئے. گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں. ایک آدمی نماز کی نیت سے سو جاتا ہے لیکن نہیں اٹھ سکتا, اللہ اس کو ثواب دے رہا ہے. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کو خالص بنانا بہت مشکل کام ہے, سمجھیں. آسانی سے اخلاص پیدا کرو بولنے سے ہو جاتا ہے, کیا ہونے والی بات نہیں ہو. اس کے لیے خوب محنت کرنی پڑتی ہے, جانچنا پڑتا ہے, پرکھنا پڑتا ہے. امام غزالی کی مشہور کتاب ہے منہاج العابدین, ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے. لکھتے ہیں ساری مخلوق جو ہے تباہ ہونے والی ہے سوائے وہ لوگ جو اللہ کی بات کرنے والے ہیں. سارے عابدین ہلاک ہونے والے ہیں سوائے وہ کہ جو مخلصین ہیں, اخلاص سے بات کرنے والے ہیں. اور مخلصون علی خطر نظیم, مخلص لوگوں کے لیے بڑے خطرے ہیں. برابر جانچ پڑتال کریں تمہارا دل میں کیا آیا تھا, کہیں ریا تو نہیں آ گئی, کہیں جو شہرت کا جذبہ تو نہیں پتا میرے دل کے اندر. آج تو شہرت کی دنیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ, بس ایک تمہارا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے, جی جو کرو کام کرو. جب کیا کریں ذرا معلوم کرو ساتھ میں, کیا سب اتنا کرتے ہیں, کون ہم نے پوچھتا نہیں کیا ہے, ہمارا نام اس لیتے نہیں, کھلا بول رہا ہوں میں اتنا کرتا ہوں, کیا تھی میرا نام لیں گے, دیکھو لوگ ایک بار کیا صاحب میں اتنے, دیکھو ایک صاحب کہہ رہے تھے میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں, اتنے کام کیے, میرے پاس کون تھی اور نام لینا نا صاحب کو. یہ جو ہے کسی دوسری دنیا کی نہیں, اسی دنیا کے حالات ہیں لوگوں کی. اخلاص سے کتنے جو ہے عاری ہو چکے ہیں لوگ, صرف ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, نام چاہتے ہیں. ارے یہ کیا ہے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر مسیح الدجال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم ما اخفى علیکم من مسیح الدجال. بلا یا رسول اللہ الشرک الخفی. قال یا رسول اللہ ما الشرک الخفی. ان الرجل یقوم ان یصلی فیزید فی صلاتی لما یرا من نظر الرجل. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے بیٹھے تھے ہم دجال کے بارے میں. آپ تشریف لائے اللہ کے رسول, تو سنا دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے جو تم کو بتاتا ہوں. کیا تمہیں اس سے خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ دجال سے بھی زیادہ. دجال تو بالکل ظاہر ہے نہیں, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا, وہ پوری دنیا میں ڈنکا مچائے گا, فلاں کرے گا, فتنے کرے, سب لوگ معلوم ہے. اس سے بھی خطرناک چیز تم کو بتاؤں؟ لیکن وہ کیا چیز ہے بتائیے ضرور. شرک الخفی. یہ شرک خفی کیا ہے؟ آگے مثال سمجھا رہا اللہ کے رسول, ان الرجل ان یقوم ویصلی, ایک آدمی ٹھہرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ویزید فی الصلاۃ, نماز کو لمبی کر دیتا ہے, نماز کو بہتر بنا دیتا ہے, لما یرا من نظر, کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اسے, لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی پڑھ رہا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے تو ویسے نماز پڑھ گیا. کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو نماز کو بہتر بناتا ہے, لمبی بناتا ہے, اچھی بناتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیسی ویسی نماز پڑھنے چل جاتا ہے. دوسرے احادیث میں آیا کہ یہ اللہ کی توہین ہے, اپنے رب کی توہین کرنے والا ہے. لوگوں کے لیے تو اچھا پڑھا, اللہ کے لیے خراب پڑھ رہا ہے. یہ دیکھو رب کی توہین ہے. کتنے لوگوں کا یہ حال ہے, کوئی دیکھ رہا ہے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, بس اللہ کے لیے نماز کو پڑھنا ہے, ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونا ہے. یہ تو اخلاص. عن معاذ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالیٰ لست بکل کلام حکیم اتقبل ولکن اتقبل حمہ وہواہ. معاذ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, جس حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو حدیث قدسی کہلاتی. اللہ کا کلام تو قرآن میں آنا تھا, قرآن میں نہیں آیا تو حدیث قدسی کہلاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک دانا آدمی کی بات قبول نہیں کرتا. لست بکل کلام حکیم اتقبل, ہر ایک آدمی کیا کیا بولتا ہے, بہت اچھے اچھے باتیں بولتا ہے, میں قبول نہیں کرتا اسے. ولیکن اتقبل حمہ, اس کی نیت, اس کے ارادے کو دیکھتا ہوں. بس کیا نیت ہے, کیا ارادہ, میں وہ دیکھتا ہوں. ان کانت حمہ وہواہ فی طاعتی, اگر اس کی نیت ارادہ میری اطاعت میں ہے تو اس کی خاموشی کو میں عبادت گن لیتا ہوں, اس کی خاموشی کو میں حمد و ثنا گن لیتا ہوں. ان لم یتکمل, کچھ بات بھی نہ کرے, خاموش رہے, خاموش رہنا بھی اس کی بات گن لیتا ہوں میں. دیکھ رہے ہیں. تو کل آپ کے سامنے اخلاص کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں. اخلاص کے خلاف, نیت میں اخلاص نہ ہو, آدمی عمل کرتا ہے تو کیا کچھ نقصان اٹھاتا ہے. شراب پی کے, زنا کر کے, چوری ڈاکہ کر کے جہنم میں جا رہا تو جا رہا ہے. ایک آدمی جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ, اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کر کے جہنم میں جا رہا ہے. جو بلوز میں پڑھ رہا ہے آدمی نیک اعمال کر کے, دین کا علم حاصل کر کے, تو ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کا جائزہ لینا ہے, اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے, اپنے ارادوں کا جائزہ, کیا کس لیے کر رہے ہیں لوگ, ہر وقت لیتے رہنا. انما المخلصون علی خطر نظیم, مخلص لوگ بڑے خطرے میں ہیں. کیا کرنا چاہیے, برابر دیکھتے رہنا چاہیے. ایک دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے, پیدا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والی بھی چیز نہیں. معلوم جنید بغدادی رحمۃ اللہ کسی کی نماز ہو گئے, کسی کا انتقال ہوتا, پھر نماز نہیں پڑھی. میں دیکھ رہا تھا کہ میری نیت خالص ایک نہیں ہے. دیکھو میں دیکھ رہا تھا کہ میری نیت, نماز ٹھہری تھی کسی کی, نماز دینا تھا تو نہیں پڑھی نماز. نہیں, میں دیکھ رہا تھا میری نیت خالص ہے کہ نہیں, وہی دیکھتا رہا ہوں. نماز کی کہاں تک احتیاط کی لوگوں نے. ایک صاحب نے نماز پڑھتے تھے پہلی صف کے اندر, سر بیٹھے رہتے نا ہم جیسے لوگ ہمارے سے آ کے بیٹھ جاتے, بیٹھے دیکھے وہاں سے لوگ دیکھتے تھے. ایک دن نہیں آئے انہوں, ذرا دیر سے سب پیچھے دیکھنے لگے, کہاں ہے کہاں ہے. ان کو خراب لگا وہاں سے. پہلی صف کا آدمی دوسری صف میں, تیسری صف میں, سب پیچھے سے دیکھتے نا وہاں سے, کہاں ہے جی پہلے صف کا آدمی. پھر انہوں نے اپنے دل کا جائزہ لیا, اگر میں اللہ کے لیے پڑھتا تو مجھے خراب کیوں لگا. تو معلوم ہوا کہ میں اللہ کے لیے نہیں پڑھا تھا, لوگوں کے دیکھنے سے مجھے, لوگوں کی تلاش کرنے سے مجھے خراب لگا نا بھائی. تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. 20 سال کی نماز دہرائی انہوں نے, 20 سال کی نماز دہرا لی انہوں نے. براہمی نظر ہوتی ہے مشکل سے پیدا, حفظ چھپ چھپ کے بنا لیتی سینے میں تصویریں. براہمی نظر, اخلاص والی نظر بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے. اخلاص پیدا ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں. اسی لیے جو ہے سب علم حاصل کرنے کے بعد لوگ جا کے اپنے آپ کو مٹا دیا, کسی کا دامن پکڑ لیا. کل میں نے فرمایا تھا آپ لوگوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مخلصین کی صحبت میں رہو, ان کے ساتھ لگے رہو. کون ان کے ساتھ ہو جاؤ تو اخلاص پیدا ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اکابر ہوئے صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابی بن گئے تھے,
تابعین کی صحبت بن گئے تھے، صحابہ کی صحبت تابعین بن گئے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جو مخلص لوگ ہیں ان کی صحبت میں جا کے اخلاص سیکھتے رہے۔ اب تو بالکل بات ختم ہو گئی، کچھ 4 چیزیں پڑھ لیا تو آدمی سمجھ لیا کہ بہت بڑا بن گیا، انٹرنیٹ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ پڑھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں ہم سب کچھ بڑے بن رہے ہیں۔ اخلاص کہاں ہے ذرا بتائیے؟ اخلاص پیدا ہوتا ہے مخلصین کی صحبت سے، اخلاص پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے، اخلاص نہیں پیدا ہوتا، اخلاص مخلصین کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اخلاص نہ ہونے پر کیا کچھ انجام ہونے والا ہے وہ دیکھو، کیا کچھ انجام، برا انجام ہونے والا ہے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کسی برے انجام سے بچائے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ مقبولہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔